إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، عزیز ماں اور بہنوں، ایک بہت بڑے ٹارگیٹ کے لیے بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے رمضان المبارک میں جو رحمتیں اور برکتیں رکھی ہیں یہ بہت عظیم ہے۔ انسان اپنے بزنس، اپنے تجارت میں جب بڑے ٹارگیٹ کے لیے کوشش کرتا ہے تو اس کی محنت، جستجو، وقت، ساری چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اب آپ غور کیجئے، اللہ نے اس میں اجر و ثواب کو بڑھا دیا۔ ٹھیک ہے، وہ روایت اپنی جگہ کے پر ضعیف ہے کہ ایک عمل کا ثواب 70 گنا دیا جاتا ہے، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، لیکن صحیح روایت جو بخاری کی ہے کہ رمضان المبارک میں عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہوتا ہے۔ ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو رمضان المبارک میں انسان کی نیت، جذبات عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بہتر ہوتے ہیں، اور ہم جیسا کہ مجالس رمضان میں سن رہے ہیں کہ اعمال کے درجات کا، اجر و ثواب کا اعتبار ہماری نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی اسی اعتبار سے اجر دیا جائے گا۔ ایک عمل کا کم سے کم 10 گنا، اور 10 گنا کو 700 اور اس سے آگے تک لے جایا جاتا ہے، تو یہ بھی ہمارے اعمال میں اضافے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ اس میں لیلۃ القدر کو رکھا گیا، جسے خیر من الف شہر کہا گیا، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں۔ اور آج بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 83 سال سے زیادہ کی عمر پائے۔ اللہ نے ہمیں زندگی کی کتنی بہاریں دیں جس میں ہم لیلۃ القدر کو پا چکے ہیں، اور آگے اللہ مقدر میں بہتر جانتا ہے کہ اس کو کتنی راتیں ملنے والی ہیں۔ تو جب اتنا زیادہ اجر کا پیمانہ بڑھا دیا گیا ہے تو ہمیں اس کے لیے اتنا کوشاں ہونا چاہیے۔ ایک بات جو ہمارے اسلاف صحابہ کے خلاف جاتی ہے، اصحاب کرام رمضان المبارک کے بیتتے ساتھ ان کے جذبات
اعمال میں بڑھوتری ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رات نماز پڑھائی تراویح کی، تعداد اتنی نہیں تھی، دوسرے دن اس سے زیادہ، تیسرے دن اس سے زیادہ، اور اس کے بعد مسجد تنگی دامہ کا شکوہ کرنے لگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، آخر عشرے میں سب سے زیادہ عبادت کرتے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو درس حدیث دیا کرتے تھے، آخر عشرے میں اپنے مسند کو، درس حدیث کے اسباق کو بند کر دیا کرتے، صرف عبادت کیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ عمل کا مہینہ ہے، یہ عمل کا عشرہ ہے۔ جیسے جیسے رمضان المبارک کے دن بیتتے ہیں ہمارے اعمال میں کمیاں ہوتی ہیں، جبکہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں اضافہ ہوتا تھا، اتنا زیادہ مسجد سے اپنے آپ کو لگا لیا کرتے تھے۔ آخر عشرے کا اعتکاف جو اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے کیا جاتا ہے، یہ بھی دراصل اعمال میں اضافے کا ذریعہ ہے۔ ان تمہیدی باتوں کے بعد میں اختصار کے ساتھ، آپ ہمیشہ سنا کرتے ہیں، یہ صرف آپ کے یاد دہانی کے لیے ہے۔ قرآن مجید نے جو خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب دنیا کے تمام انسانوں سے نہیں ہے، یہ صرف اہل ایمان سے ہے، جو اللہ پر ایمان لا چکے ہیں، رسول پر ایمان لائے، اس کی کتابوں کے پر، تقدیر کے پر، ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے اے ایمان والو۔ اب اہل ایمان کو یہاں پر چوکنا ہو جانا ہے۔ ایمان کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلمے کو پڑھ لینا یہی ایمان ہے۔ ایمان یہ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد ہے۔ ایمان اگر صحیح نہیں ہے، ہمارا کوئی عمل اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا۔ اسی لیے اللہ نے پہلے ایمان کی شرط رکھی، ایمان والو، ایمان ہمیں اللہ کی جنت تک لے کر جائے گا۔ لا تدخلون الجنہ حتی تؤمنوا، جب تک مومن نہیں ہوتے اللہ کی جنت تک نہیں جا سکتے۔ جہنم میں سے ان تمام لوگوں کو باہر نکالا جائے گا جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ تو یہ ایمان ہے، اس کی بنیاد کے پر سارے فیصلے ہوں گے، اور ایمان ہی عقیدہ ہے، توحید ہے، اللہ کی وحدانیت ہے۔ سورہ انعام میں اللہ نے صاف کہا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو ایمان لائے اور اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی۔ ظلم، صحابہ اس بارے میں کافی فکر مند تھے، جیسا کہ بخاری کی روایت میں بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا کہ اللہ کا رسول، اینا لم یظلم نفسا، ہم میں کا کون شخص ہے جو اپنے آپ کے پر ظلم نہیں کرتا، جبکہ اللہ نے کہا کہ ایمان لانے کے بعد ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندو، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ کیا تم نے یہ نہیں پڑھا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ اور ایمان کے مقابلے میں جب ظلم یعنی شرک آیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ شرکوں کے مقابلے میں توحید ہوتی ہے۔ تو ایمان اللہ کی وحدانیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی ذات، اس کی صفات میں اسے تنہا ماننا ہے۔ جس کا عقیدہ صحیح نہیں ہوگا اس کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا۔ جب ایمان صحیح نہیں ہے تو آپ کے اعمال کی قبولیت کی بنیاد ہی ہل جاتی ہے۔ تو اللہ نے کہا ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے۔ ایک آیت میں 4 اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ پہلے ایمان والوں کو خطاب کیا گیا، اس کے بعد کہا گیا روزے تم پر فرض کیے گئے۔ تیسری بات، کما کتب علی الذین من قبلکم، روزے کی تاریخ، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور چوتھا ہے مقصد، روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک آیت میں 4 اہم باتوں کا تذکرہ ہے۔ یہی اللہ کے کلام کی جامعیت ہے کہ اللہ نے ایک کلام میں، ایک آیت میں، مختصر سی آیت، اتنی باتوں کو جمع کر دیا جس میں روزے کی پوری تاریخ جمع ہو جاتی ہے، مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہ جو کہا گیا
सियाम सौम से बना है, जिसका मतलब होता है रुक जाना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, बुखारी की रिवायत में जैसे है, अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में तुमसे झगड़ा करता है तो उसको क्या कहो, इन्नी साइम, मैं रोज़ेदार हूँ, यानी रुका हुआ हूँ, अब मैं कोई गलत काम नहीं कर सकता, तुम्हारी बुराई या तुम्हारी गलत हरकत का जवाब गलत तरीके से नहीं दे सकता। और यही तक़वा है। इंसानी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात, बहुत सारे फसाद, झगड़े इस बुनियाद के पर रुक जाते हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई काम कर रहा है आप एक्शन ना ले। सब्र उसी को कहा जाता है, यही सब्र है। अगर हमने बर्दाश्त का मुजाहरा नहीं किया तो आगे मामला और बिगड़ते हैं। मक्का की ज़िंदगी में हालात के तकाज़ों के मुताबिक फ़ैसले किए जाते हैं, हर जगह पर नहीं। हालात जैसे होंगे फ़ैसले वैसे किए जाते हैं। मक्का की ज़िंदगी में मुसलमानों के साथ क्या नहीं हो रहा था हर किसी को पता है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाते गिरामी भी महफूज नहीं थी। और आज मुसलमानाने आलम, इनके साथ क्या हो रहा है हर किसी को पता है। क्या आप मुल्क शाम की बात कीजिए, क्या अफ़गानिस्तान की, क्या इराक़ की, खुद हमारे अपने मुल्कों की हालत क्या है हर कोई अच्छे तरीके से जानता है। ऐसे में जब मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त तलब कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल इजाज़त दीजिए, हम पर जुल्म हो रहा है, हम इंतकाम लेंगे, कार्रवाइयाँ करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, उफ़्फ़ु ऐदियकुम, कुरान मजीद का हुक्म है अपने हाथ रोके रखो। यहाँ इस आयत के ज़िम्न में मुफस्सिरीन ने जो बातें लिखी है बहुत प्यारी है। पहली बात, अपने कायद, अपने लीडर, अपने इमाम और अमीर की बात को सुनने का जज्बा। अगर वो अपने मिजाज के खिलाफ भी है, अगर वो कह दे रहा है रुक जाइए, यही तो क़ियादत है। अगर हर कोई अपनी मर्जी चलाने लग जाए और अपनी ख्वाहिश और अपने एतबार से चीज़ों को हैंडल करने लग जाए, पूरा सिस्टम, पूरा निज़ाम बिगड़ जाता है। यहाँ अपने वक्त के इमाम और लीडर की बात को सुनने का जज्बा, उसको मानने का जज्बा। दूसरी बात, उस वक्त मुसलमानों के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने दुश्मनों का मुकाबला कर सके। नतीजा ये होता कि अगर मुसलमान लड़ने के लिए निकलते तो जितने हैं वो भी ख़त्म हो जाते। तो अगर ऐसी हालत है जहाँ पर अपने आप को फना कर देना है तो बेहतर यह है कि बर्दाश्त किया जाए। तीसरी अहम बात, मुशरिकीन जो मुसलमानों पर जुल्म कर रहे थे, इन लोगों को जवाज़ मिल जाता कि देखो मुसलमान भी हमारे खिलाफ काम कर रहे हैं। और यही बात आप फ़लस्तीन वगैरह में देखिए, पूरे मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है। चंद ज़र ख़रीद गुलाम एजेंट जो बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से इसराइल के पर हमला करते हैं, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ जवाज़ देने के लिए कि हम पर हमला किया गया। और उसके मुकाबले में जो हमला कर रहे हैं, जो राफ़ज़ी हैं, शिया हैं, इख़वानी, इन लोगों को छोड़कर फिर वो टारगेट करते हैं सुन्नी मुसलमानों को, ये जवाज़ देते हैं। तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पूरा काम किया जाता है। आज उर्दू मीडिया आपको जो बताता है वो हकीकत नहीं है, ये भी बिका हुआ है। अखबारात के अखबारात बिके हुए हैं, पूरे अखबारात को ख़रीद लिया जाता है। एक आम बात आपको बताऊं, जब भी कोई बड़ी खबर आपको नज़र आएगी, कोई बड़ा कुछ होता है, तो आपको ख़ास तौर से उर्दू अखबारात के फ्रंट पेज के पर कोई ना कोई मल्टी नेशनल कंपनी का इश्तिहार नज़र आएगा। ख़बरों को अंदर डाल दिया जाता है एक मुनज़्ज़म तरीके से। जर्नलिज़म को आप पढ़िए, पत्रकारिता को पढ़िए, तो समझ में आएगा कि चलता क्या है, किस तरीके से ख़बरों को दबाया जाता है, लोगों के जहन को डाइवर्ट किया जाता है। बहरहाल ये हरकतें, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये कहा कि अपने हाथों को रोक लो, तो ये सारी चीज़ें पैदा हुई। और चौथा और अहम सबब, बर्दाश्त और सब्र की बुनियाद पर, कि हर कौम के अंदर एक तबका होता है जो जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो मुसलमान हो गैर मुस्लिम हो, वो बर्दाश्त नहीं करता। जब मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा था मक्का में, तो फिर एक खामोश तबका इन चीज़ों को देख रहा था, और आगे चलने के बाद ये मुसलमानों की हिमायत भी करता है, और मुसलमान भी इन्हीं लोगों में से होते हैं। तो हिकमत के तकाज़े बहुत वसी होते हैं, हालात के तकाज़ों के मुताबिक। सिर्फ जज्बात की बुनियाद के पर फैसले करना बेवकूफ़ी है।
آج بھی آپ دیکھیے باقاعدہ مسلمانوں کے درمیان ایسے لوگوں کو، ایسے گروپوں کو تیار کیا جاتا ہے جو مسلمانوں کو ورگلائیں، اور ورگلانے کے بعد اسی غلط چیز کو شو کر کے ہمارے خلاف کسی کارروائی کو جواز بنایا جاتا ہے۔ یہ ہماری بیوقوفی ہے۔ برداشت کا مظاہرہ جس قوم کے اندر نہیں ہوتا ہے، حکمت کے تقاضوں کو جو قوم نہیں سمجھتی ہے، وہ ہمیشہ دھوکہ کھاتی ہے، ہمیشہ نقصان اٹھاتی ہے۔ سورۃ الکہف ہر جمعہ کو پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ کو پتہ ہے اخیر میں جو 3 چیزیں پیش آئی جو ایک دم خلاف واقعہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ جاتے ہیں، 3 واقعات جو پیش آئے۔ کشتی میں سوار ہوئے، انہوں نے ان لوگوں کو نیک اور اچھا انسان سمجھ کر مفت میں سوار کر لیا۔ حضرت خضر نے اس کشتی کو داغدار کر دیا، اس کے کچھ حصے کو توڑ دیا۔ اب یہ بات تو خلاف عقل ہے کہ ایک آدمی ہمارے ساتھ احسان کر رہا ہے اور ہم احسان کے بدلے میں اس کے سامان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آگے چلنے کے بعد ایک بچہ جو معصوم سا تھا اسے قتل کر دیا۔ ایک بات ہوئی کہ ایک معصوم سے بچے کو مار دیا۔ آگے گئے ایک شہر، ایک بستی کے اندر، وہاں جا کر لوگوں سے کھانا مانگا، ان نے کھانا نہیں دیا۔ وہاں پر حضرت خضر نے ایک گرتی ہوئی دیوار کو اپنی خودداد صلاحیت کی بنیاد کے پر سیدھا کر دیا۔ سب خلاف عقل، ظاہری اعتبار سے خلاف عقل تھا، لیکن جب حکمتیں بیان کی گئیں تو انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ حکمت کیا ہے۔ اس کشتی کو داغدار کر دینے سے چھوٹا سا داغ تھا، معمولی سا نقصان تھا، پوری کشتی کو ضائع ہونے سے بچا لیا۔ آگے ایک بادشاہ تھا جو سالم اور بہترین کشتی دیکھتا تو اس کو چھین لیا کرتا تھا، تو اس معمولی سے داغ کی بنیاد کے پر اس نے کشتی کو چھوڑ دیا۔ تو یہ پوری کشتی کو بچانے کے لیے ہماری زندگی میں بھی کچھ نقصانات، کچھ آزمائشیں آتی ہیں، وہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہم تھوڑا سا نقصان اٹھا لیں، برداشت کر لیں، اللہ اس کے مقابلے میں ہمیں بڑی مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ لیکن شرط ہے کہ صبر کا اور اللہ کی تقدیر، اللہ کے فیصلوں کے پر راضی ہونے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ برداشت یہ بہت اہم چیز ہے۔ اگر برداشت سے عاری ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے زندگی کے مسائل بہت پیچیدہ ہو جائیں گے۔ بچے کو قتل کر دیا، بتانا مقصود تھا کہ یہ بچہ آگے چل کر اپنے ماں باپ کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بننے والا تھا۔ اللہ نے تقدیر کو 50,000 سال پہلے ہی لکھ دیا، وہ ازل سے ساری چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اللہ جو فیصلے ہماری زندگی کے اندر کرتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے وہ احکم الحاکمین ہے، وہ سب سے بہترین فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی مشیت کے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ اگر مارکیٹ خراب ہو رہا ہے، تجارتیں بگڑ رہی ہیں، قیمتیں بڑھ رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو یہ بھی سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کرتے ہیں کہ مارکیٹ خراب ہو رہا ہے، قیمتیں بڑھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان اللہ ہوا مسعر، اللہ ہی قیمتوں کو بڑھانے والا، یعنی حالات ایسے پیدا کرتا ہے جس کی بنیاد کے پر قیمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ کی مشیت کے تابع ساری چیزیں ہیں، کوئی اللہ کی مشیت کے باہر نہیں۔ اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کو بگڑنے مت دیجیے گا۔ یہ نہ سمجھیے فلاں کے کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کی منصوبہ بندی یا کسی کی سازش، سب چیزیں اپنی جگہ پر، جب تک اللہ نہ چاہے کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ، ہمارا ایمان ہے، وہ قادر ہے، قدیر ہے، پوری قدرتوں کا مالک ہے۔ تو یہ باتیں میں نے جو آپ کے سامنے رکھی۔ اور تیسرا واقعہ کہ گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کر دیا، اس کے نیچے یتیم بچوں کا خزانہ تھا، دیوار گر جاتی، خزانہ باہر آ جاتا، لوگ اس کا غلط استعمال کرتے اور یتیم محروم ہو جاتے۔ تو ان چیزوں کو اپنے سامنے رکھیے۔ بظاہر بہت ساری چیزیں ہمارے مزاج اور ہماری سوچ کے خلاف ہے، لیکن حقیقت میں احکم الحاکمین کا فیصلہ حکمتوں کے پر مبنی ہوتا ہے۔ چاہے آپ اپنی نجی زندگی کی بات کیجئے، جماعتی زندگی کی بات کیجئے، قومی زندگی یا عالمی سطح کی بات کیجئے، ہر جگہ کے پر اللہ کے فیصلوں میں حکمت ہوتی ہے۔ یہ چیز جب ہمارے ذہن و دماغ کے اندر پختہ ہو جائے گی تو ہم کبھی شکوہ اور شکایت نہیں کریں گے جو ہماری زبانوں کے پر عام طور سے ہوا کرتی ہیں۔
اس لیے کہ ہم اللہ کے فیصلوں کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں بدگمان ہوتے ہیں، اس کے فیصلوں کے بارے میں بدگمانی اختیار کرتے ہیں۔ یہ بہت خراب باتیں ہیں عقیدے کے اعتبار سے کہ ہم اللہ کے بارے میں بدگمان ہو جائے۔ انسان یہاں تک کہ پہنچ جاتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے، ہوتا ہے بہت زیادہ پریشانی یا کاروباری مشکلات کا شکار ہوتا ہے تو سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، بیماریاں اگر مسلسل آ رہی ہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہیں، جبکہ ہم کو پتا ہے ہر کسی کو اس کے ایمان کے بقدر آزمایا جاتا ہے۔ انبیاء ایمان میں سب سے اعلیٰ درجے کے ہوتے تھے۔ آج ہم بیماری کی بات کرتے ہیں، غور کیجیے حضرت ایوب علیہ السلام 12 یا 18 سال تک بیماری کا شکار تھے۔ کیا ہم ایسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں جیسے وہ ہوئے تھے؟ صرف ایک چھوٹی سی دعا اللہ سے مانگی، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، پروردگار میں پریشانیوں میں گھرا ہوا ہوں، تکلیف میں گھرا ہوا ہوں، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ اللہ نے شفا دی۔ آزمائش انسانی زندگی کے اندر لگی ہوتی ہے، اللہ نے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے آزمانے کے لیے، تو چیزیں ہوں گی۔ تو یہ برداشت ہے، صبر ہے، اور صوم کا مطلب یہ ہوتا ہے رک جانا، کنٹرول کرنا اپنے آپ کو۔ جب تک کنٹرول کرنا ہم اپنے آپ کو نہیں سیکھیں گے تو مسائل ہوں گے۔ بخاری کی روایت ہمارے بچوں کو بھی پڑھایا جاتا ہے کہ لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھا دے، انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، حقیقت میں پہلوان وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کے پر، اپنے آپ کے پر قابو پاتا ہے غصے کے وقت۔ یہی اصل پہلوانی ہے۔ روزہ ہمیں کنٹرول کرنا سکھاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ جس طرح دشمن سے مقابلے کے وقت ڈھال سے اس کے حملوں کو بچایا جاتا ہے، روکا جاتا ہے، اسی طرح روزہ ڈھال ہے جو ہمیں ہر قسم کے غلط حملوں سے روک دیتا ہے۔ کوئی ہمیں گالی دے ہم کہیں انسائی، کوئی ہمیں جھگڑا کرنے کی کوشش کرے انسائی، اس ڈھال کو آگے پیش کر دیجئے۔ رمضان المبارک تربیت کا، ٹریننگ کا، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے۔ یہ سارے مقاصد کو سمجھیے، اللہ نے پوری خیر و برکات کو ایک مہینے کے اندر لا کر جمع کر دیا ہے۔ اگر ہم محروم ہوتے ہیں تو بہت بڑی محرومی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ آگے قرآن نے کہا کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ یہ روزے کی تاریخ ہے، اور بتانے کا مقصود یہ تھا، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں پیدا ہوتے ہیں، آنکھیں کھولتے ہیں، سارے مسلمان روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ کے لیے تو ایسا نہیں تھا۔ صحابہ کے سامنے روزہ رکھنے کا حکم نازل ہوا سن 2 ہجری میں، اس سے پہلے کوئی سابقہ مثال نہیں تھی۔ انہوں نے آنکھ کھولنے کے بعد اپنے بچپن میں، جوانی میں کسی کو روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو قرآن نے کہا تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی انوکھا حکم تمہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ دیگر امتوں کے مقابلے میں امت محمدیہ کے لیے روزے میں آسانیاں رکھی گئی ہیں۔ مریض ہے، مسافر ہے، تو ان لوگوں کو چھوٹ دی گئی۔ عورت اگر پیریڈ سے گزر رہی ہے اسے بعد میں روزہ رکھنے کی اجازت دی گئی، نفاس ہے بعد میں روزہ رکھے۔ کوئی دائمی مریض ہے اس کے لیے اجازت دی گئی کہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے فدیے کے طور پر، یہ اس کے روزوں کی قضا ہے۔ اتنی آسانیاں اور سہولتیں رکھی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد اخیر چیز جو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، جو روزے کا مقصود ہے، روزے کا حاصل ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقوی، اس کی ایک آسان سی مثال میں اکثر دیتا ہوں۔ آپ گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی میں بریک ہوتا ہے، اگر کوئی گڑھا آ گیا، بریکر آ گیا، یا کوئی جانور یا انسان اچانک آپ کے سامنے آ گیا، بریک کے پر آپ جیسے ہی پیر رکھتے ہیں آپ کی گاڑی کنٹرول میں آ جاتی ہے، رک جاتی ہے، حادثے سے آپ کو بچاتی ہے۔ اگر بریک فیل ہو جائے تو انسان خود نقصان اٹھائے گا، دوسروں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ تو یہی تقوی ہے۔ اگر تقوی کا بریک انسانی زندگی کے اندر فیل ہو جائے تو وہ اپنا بھی نقصان اٹھانے والا ہے، نہ تو اس کو زبان پہ قابو ہوگا، نہ کاروبار پر قابو ہوگا، نہ کردار و عمل کے پر قابو ہوگا۔ وہ جائز، ناجائز، حلال و حرام ساری تمیزوں کو بھول جائے گا۔ کہاں پر رکنا ہے، کہاں پر بچنا ہے، کوئی دھیان نہیں دے گا، ہر جگہ کے پر منہ مارتا پھرے گا۔ تقوی دراصل اس کو بچاتا ہے کہ ہاں یہاں پر رکنا ہے،
وہ بریک ہے جو انسان کو روک دیتا ہے۔ اس کی آپ کو بہت ساری مثالیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنی خلافت کے زمانے میں راتوں کو گلیوں کا چکر لگاتے تھے، ایک عورت بڑے درد بھرے اشعار پڑھ رہی تھی، اس کا ایک مصرع میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آج اگر اللہ کا خوف نہیں ہوتا تو یہ چارپائی کے چار پائے چرچرا رہے ہوتے، یعنی میں کوئی غلط کام کر بیٹھتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معلومات لی تو پتہ چلا کہ اس عورت کا شوہر جنگ کے پر گیا ہوا ہے۔ تب انہوں نے اس بارے میں انکوائری کی کہ ایک عورت اپنے شوہر کے بغیر کتنے دنوں تک رہ سکتی ہے۔ اس سے زیادہ مدت کے لیے انہوں نے سپاہیوں کو منع کر دیا کہ اس سے زیادہ وہ اپنی بیویوں سے علیحدہ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ تقویٰ تھا جو رات کی تنہائی میں ایک عورت کو کسی غلط کام سے روک رہا تھا۔ اور یہی معاملہ تجارت میں ہے۔ اگر آپ تجارت میں کوئی غلط چیز دیکھ رہے ہیں، کہیں پر سود ہے، کہیں پر دھوکہ ہے، کہیں پر کسٹمر کو بے ایمانی کی جا رہی ہے، تو تقویٰ آپ کو روکے گا۔ آپ زیادہ منافع حاصل کرنے کے لیے تقویٰ کا دامن یا تقویٰ کا بریک فیل نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی زبان کو قابو میں رکھیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبتیں نہیں کریں گے، چغلیاں نہیں کریں گے، نہ کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے، نہ گالیاں دیں گے۔ یہ بریک فیل ہونے کا نتیجہ ہوتا ہے۔ انسان گالی بھی دے گا، جھوٹ بھی بولے گا، غیبتیں کرے گا، چغلیاں کرے گا، سب کرے گا۔ تو یہ تقویٰ ہے۔ تقویٰ کے بہت سارے فوائد ہیں، میں چند فوائد آپ کے سامنے رکھ دے رہا ہوں۔ ایک عمومی طور پر قرآن مجید کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر بستی کے لوگ ایمان یعنی اپنا عقیدہ اور تقویٰ یعنی اپنے معاملات کو کنٹرول کر لے جائیں، شریعت کے مطابق بنا لے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم آسمان سے ان لوگوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یہ کن لوگوں کے لیے اللہ نے وعدہ کیا؟ جو اپنے ایمان اور اپنے تقویٰ کو سنوارتے ہیں، ان لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے آسمان سے تمہارے لیے روزی کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ انسان اپنی زندگی کا محور اور مرکز کس کو بنائے ہوئے ہے؟ روزی روٹی۔ 5 گھنٹہ 10 گھنٹہ کام کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، اپ ڈاؤن کر رہا ہے، مختلف جگہ کے پر آنا جانا، کس لیے ہے؟ اپنی شاپ کے پر گھنٹوں بیٹھا ہوا ہے، کس لیے ہے؟ یہ رزق کے لیے، معیشت کے لیے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر ایمان اور تقویٰ ہے تو میں آسمان سے روزیاں دوں گا۔ اور قرآن مجید صاف کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہاری روزی آسمان سے اترتی ہے، اس کا وعدہ تم سے کیا گیا ہے۔ روزیاں زمین کے پر بڑھتی ہیں، آتی آسمان سے ہے۔ رزاق اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہم نے رزقوں کی فکر کی، رزاق کو بھول گئے، اس کے نتیجے میں ہمارے لیے اتنے مسائل پیدا ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے رزق سے زیادہ رزاق کی فکر کی ہوتی تو آج ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ آج ہر کسی کو دیکھیے، ہر 2 میں سے ایک آدمی شکایت کرتا ہے رزق کا۔ معیشت پہلے جیسے نہیں ہے، کاروبار پہلے جیسا نہیں ہے۔ کیوں؟ ہمارا ایمان بھی تو پہلے جیسا نہیں ہے، ہمارا عقیدہ، ہمارا تقویٰ بھی تو پہلے جیسا نہیں ہے۔ ہم صرف اپنے کاروبار، اپنی دنیا کو کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ کہا کہ ہمارا ایمان پہلے لوگوں جیسا نہیں ہے، صحابہ کی طرح نہیں ہے؟ صحابہ جس طرح روزے رکھتے، جس طرح عبادت کرتے، کیا ہمارا بھی ہے؟ تو یہ چیزیں جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا ایمان اور ہمارا تقویٰ ان لوگوں کے جیسا ہے تو یقیناً اللہ اسی کی طرح برکتیں بھی ہمیں دے گا۔ ایک بات بہت پیاری ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان جب دشمنوں کے مقابلے میں تو اس وقت ایک پیغام بھیجا تھا، جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمنوں کے مقابلے میں مسلمانوں کی کمی کا شکوہ کیا اور مزید کمک مانگی، اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جان لو تمہارے اور دشمنوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ تعداد نہیں، فرق یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے ہیں اور تم گناہ نہیں کرتے۔ اگر تم بھی دشمنوں کی طرح گناہ کرنے لگ جاؤ تو برابر ہو جاؤ گے، اور پھر وہاں مقابلہ طاقت کا ہوگا، تعداد کا ہوگا، اور دشمن طاقت اور تعداد دونوں میں تم سے زیادہ ہے، وہ جیت جائیں گے۔ اگر دشمنوں سے جیتنا چاہتے ہو تو اپنی طاقت، اپنی تعداد نہیں بلکہ اپنے ایمان کو بڑھاؤ، اپنے گناہ کے معاملے پر کنٹرول کرنا سیکھو، یہ اصل چیز ہے۔
اور ہم ان چیزوں سے ہٹ کر ان چیزوں پر توجہ دیتے ہیں جو ظاہری ہے، جو دنیاوی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ اگر ایک کافر اچھی وٹامن والی غذائیں کھائے گا تو اس کا جسم، اس کی باڈی بہتر ہوگی، اس کی صحت اچھی ہوگی۔ یہی معاملہ ایک مسلمان کا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کافر اگر پانی پیے گا، اچھی غذائیں کھائے گا تو اس کی صحت نہیں بنے گی، مسلمان کھائے گا تو بن جائے گی۔ اللہ نے قانون فطرت تمام لوگوں کے لیے یکساں رکھا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کافروں سے، ان کے عمل سے اللہ ناراض، جس کی بنیاد کے پر انہیں دنیا میں محروم کیا گیا، آخرت میں بھی، اگر وہی کام ہم بھی کریں گے تو جس طرح کی محرومی ان لوگوں کا مقدر ہے وہی محرومی مسلمانوں کا بھی مقدر بنے گی۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کا قانون سب کے لیے یکساں ہے۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان لوگوں کے لیے الگ قانون ہے، ہمارے لیے الگ قانون ہے۔ قانون فطرت سب کے لیے یکساں رکھا گیا ہے۔ تو گناہ کے معاملے میں اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھیے۔ تقویٰ کے بارے میں انفرادی زندگی کے تعلق سے قرآن بہت پیاری بات کہتا ہے۔ سورہ طلاق اللہ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے بناتا ہے، راستے بند نہیں کرتا۔ اگر ہمیں لگ رہا ہے کہ ہماری معیشت یا ہماری زندگی میں راہیں بند ہوتی، مسدود ہوتی نظر آ رہی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے کے لیے بیٹھا کرتا تھا، وہ مسئلے کا حل مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ سوال آیا ہے، اس کا جواب کیا ہونا چاہیے، تو میں کثرت سے اللہ سے استغفار کرتا، اپنے گناہوں کی معافی مانگا کرتا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مسئلے کا حل میرے سامنے لا کر رکھ دیتا۔ اس کا مطلب یہ کہ گناہ یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، اور تقویٰ کے ذریعے ہم گناہوں سے بچتے ہیں، یعنی اپنی زندگی کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ تقویٰ کا پہلا فائدہ، اللہ ہمارے لیے راستے بنائے گا۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں ہمارا گمان نہیں جاتا ہے، جہاں ہم سوچ نہیں سکتے رزق وہاں سے آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو اگر ہم تقویٰ اختیار کرتے ہیں اس کے فائدے یاد رکھیے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کی زندگی میں مسائل پیدا کرتی ہیں، پریشانیاں دور ہوگی۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ رزق دے گا جہاں ہم سوچ نہیں سکتے، ہمارا گمان نہیں۔ زندگی کے دو بڑے پرابلمز، انسان کسی پریشانی میں گرا ہو، اس سے نجات کا راستہ۔ رزق کے بارے میں ہم تنگی دامہ کا شکوہ کر رہے ہیں یا کاروبار کی خرابی، مندی کا شکوہ کر رہے ہیں، ان چیزوں سے بھی اللہ ہم کو بچائے گا۔ یہ تقویٰ کا بہت بڑا فائدہ۔ تیسرا اور اہم فائدہ، قرآن مجید کہتا ہے دشمنوں کی سازشوں سے محفوظ۔ آج آپ دیکھیے ہر چیز کے پر سازش کا خطرہ، مسلمانوں کے خلاف یہ سازش، مسلمانوں کے خلاف وہ سازش، ان کا کام ہی ہے، وہ کریں گے نا۔ شیطان کا کام ہے وسوسے ڈالنا، گمراہ کرنا، وہ اپنا کام کر رہا ہے۔ ہمیں اپنا کام کرنا ہے، دشمن کیا کام کر رہا ہے ہمارے لیے اتنی زیادہ اہمیت نہیں رکھتا۔ ہم اتنے مضبوط ہو جائے۔ آج صحت کے معاملے میں جب لوگ شکار ہو رہے ہیں بیماری کا، کتنی اہمیت کی بات ہے امیونٹی پاور۔ یہی بات ایمان کے اندر بھی ہے کہ انسان کی باڈی میں اگر امیونٹی پاور، دفاعی قوت زیادہ ہے تو بیماریاں اس پر حملہ آور نہیں ہوتی، یا ہوتی ہیں تو دفاعی قوت کی وجہ سے وہ بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ہماری ایمانی پاور ہے۔ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، کفر، وسوسے، شرک اور اس طرح گناہوں کی جتنی بھی گندگیاں ہیں، جتنے بھی اٹیک اور حملے ہیں، یہ ایمان کی پاور اس کو ضائع کر دے گی، ختم کر دے گی۔ جس طرح صحت کے معاملے میں امیونٹی پاور ہوتی ہے، ویسے ایمان کی پاور ہوتی ہے۔ تو اپنی ایمانی پاور کو بڑھائیے۔ جس طرح ہم اپنی صحت کے لیے اپنی امیونٹی پاور کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس طرح ہمیں اپنی ایمانی پاور کو بڑھانا ہے، اور اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ رمضان المبارک، اس کی عبادتیں ہیں۔ مقصد تک ہم کو پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، اگر ہم سب برداشت، روزے کے اندر وہی ہے، صوم، رک جانا، کوئی ہمیں برگلانے کی کوشش کرے، کنٹرول اور قابو پا لینا، کوئی ہمیں جذبات میں لانے کی کوشش کرے، برداشت کرنے کی کوشش کرنا۔ اور تقویٰ، یہ دونوں چیزیں
اگر یہ دونوں چیزوں سے اپنے آپ کو ہم نے مزین کر لیا تو اللہ کہتا ہے دشمن کی کوئی سازش تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ بنائیں گے، پلان فیل کر دیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک اعلیٰ ترین مثال ہے. جب سارے دشمنان آپ کے گھر کے باہر بیٹھے تھے، ابو جہل مذاق اڑا رہا تھا کہ یہی ہے جو ہم کو کہتا تھا کہ کلمہ پڑھو اور اس کے بعد عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، اور آج حالت یہ ہے کہ ہمارے رحم و کرم پر ہے. اللہ نے صرف نگاہوں کے پر پردہ ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے شان کے ساتھ نکلے، سب کے سر پر مٹی ڈالی، نکل گئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے جو اپنے بندے کو اس طرح بچا سکتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت بچا سکتا ہے. بنی اسرائیل کو جب پیچھے فرعون تھا، سامنے دریا تھا، اللہ نے راستہ ایسی جگہ سے بنایا جہاں تصور نہیں جا سکتا تھا. تو وہ رب ہمارے لیے راستے اسی طرح آج بھی بنا سکتا ہے. اللہ کی قدرت میں کوئی کمی نہ واقع بھی ہے نہ کبھی واقع ہو سکتی ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. خامیاں ہمارے اندر ہے، ان خامیوں کو دور کر لیجئے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں آج بھی ہماری منتظر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ روزے کا جو اصل مقصود ہے تقویٰ، ہمیں اس منزل تک پہنچنے اور تقویٰ کے برکات اور ثمرات اور اس کے جو فوائد ہماری زندگی میں دنیا اور آخرت میں ملتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساری فیوز و برکات سے مسلمانوں کو نوازے. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک برف رحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى آن وجل وأكبر.